أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. صدق اللہ العظیم. سورہ احزاب آیت نمبر 12 اور 13 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے نفاق کا پردہ جو ہے وہ چار کیا ہے. جنگ احزاب میں منافقین بھی شامل تھے، بعد ناخواستہ، اور صرف اپنا نام گروانے کے لیے جو ہے وہ شامل ہوئے تھے. جب انہوں نے ان سخت تکالیف کو دیکھا، سردی کا موسم ہے اور جو ہے کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، اور ادھر سے بنی قریظہ نے بھی بدعہدی کر دی ہے، تو قرآن منافقین کے نفاق کا پردہ اس انداز سے واضح کر رہا ہے. اس وقت کا تصور کرو، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جب منافقوں نے کہا اور ان لوگوں نے جن کے دل کے اندر نفاق کی بیماری تھی، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ نہیں وعدہ کیا مگر دھوکے کا. اور جب ان میں سے ایک گروہ کہہ رہا تھا یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، اے یثرب والو اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں، لوٹ جاؤ. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، ایک فریق ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے رہا تھا واپسی کی، اور کہہ رہا تھا اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، ہمارے گھر جو ہے وہ خطرے میں ہیں. وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، حالانکہ وہ خطرے میں نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا بندوبست کیا ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بھی، صحابہ کرام کے گھر والے بھی موجود تھے. إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، وہ صرف فرار اختیار کرنا چاہتے تھے، میدان جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے. اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کا نفاق ظاہر ہو گیا، یہ ایسے جو ہے ڈر گئے، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اب یہ اچک لیے جائیں گے. لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ موت سے نہیں بچ سکتے. قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیجئے تمہیں فرار نفع نہیں دے گا. موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آئے گا تو موت تمہیں اپنی آغوش میں لے لے گی. دنیا کی کوئی طاقت تمہیں موت سے نہیں بچا سکے گی. آپ ان سے پوچھیں من ذا الذی یعصمکم من اللہ، کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے. ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، او اراد بکم رحمہ، اور یا اللہ تم پر کوئی اپنی رحمت کا ارادہ کرے. ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اللہ کے سوا کوئی یہ مددگار نہیں پائیں گے، کوئی حمایتی نہیں پائیں گے. اللہ نے ان میں سے ان لوگوں کو جان لیا ہے کہ کون ہیں جو اس بارے میں متردد ہیں کہ میدان جنگ میں رہ کر جو ہے دشمن کا مقابلہ کیا جائے، اور کون ہے جو اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے پاس جو ہے جنگ سے واپس آ جاؤ. ولا یأتون البأس الا قلیلا، یہ جنگ کے لیے بہت کم ہی آتے ہیں. اشحۃ علیکم، تمہارے ساتھ دل میں یہ بخیل ہیں. جب خوف آ جاتا ہے دشمن کا تو آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں. تدور اعینہم، ان کی آنکھیں جو ہے ایسے محسوس ہوتے ہیں جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہے. یغشی علیہم الموت، جب خوف چلا جاتا ہے. سلقوکم بألسنۃ حداد اشحۃ علی الخیر، تو اپنی کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لے کر آپ کے استقبال کے لیے آ جاتے ہیں تاکہ انہیں بھی مال غنیمت میں حصہ ملے. اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ ایمان نہیں لائے، یہ زبانی ایمان کا دعویٰ کرنے والا ہے، عملی طور پر مومن نہیں ہے. فاحبط اللہ اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا ہے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اللہ سے دعا کریں ہمیں منافقت کرنے سے اپنی پناہ عطا فرمائے، سچا مومن بننے اور اپنے اس دین کو غالب کرنے کے لیے
باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔